اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلكم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم. قرآن پاک کی تفسیر کا جو ہمارا اللہ کے فضل سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، گزشتہ ہفتے تک سورۃ البقرہ کی 182 آیات کا درس ہمارا اللہ کے شکر سے مکمل ہو چکا ہے. آج کے اس سبق میں اور آج کے اس درس میں آپ کے سامنے 2 آیات تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 183 اور آیت نمبر 184. ان دونوں آیات مبارکہ کے تعلق سے انشاءاللہ باتیں عرض کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کو تمام باتیں صحیح سے سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت جو آج ہماری 2 آیات ہیں، آپ سارے حضرات اچھی طرح سے واقف ہیں کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل اور اہل کتاب ان کے تمام مسئلے شروع میں ذکر فرمانے کے بعد ایک بڑی مرکزی آیت جو آیت نمبر 177 تھی اس کا تذکرہ فرمایا تھا، اور اس میں اللہ نے امت محمدیہ کو بنیادی طور پر زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ اور طریقہ عطا فرمایا تھا. اللہ نے پورا ایک نظام دیا تھا کہ تمہاری زندگی ان 10 اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے. وہ ساری آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی تھی. پھر آیت نمبر 177 میں اللہ نے وہ ساری خصوصیات جو 10 تھیں اللہ نے انہیں بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد سے اللہ رب العزت نے الگ الگ مسئلے مختصر مضامین کے اعتبار سے ذکر فرمائے، جن میں سے 2 مسئلے گزشتہ ہفتے تک ہمارے پورے ہوئے. اس 10 صفات والی آیت کے بعد جو سب سے پہلا مسئلہ اللہ نے ذکر فرمایا تھا وہ تھا قصاص کا مسئلہ. آیت قصاص آئی تھی اور اس کے سارے مسائل ہم نے آپ کے سامنے عرض کیے تھے. 2 آیتوں میں وہ مسئلہ تھا، اور پھر آیت قصاص کے مکمل ہونے کے بعد اگلا مسئلہ جو ہم نے پچھلے ہفتے پڑھا تھا وہ تھا وصیت کرنے کا مسئلہ. اللہ نے پھر اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ میں سارے مسائل، ساری باتیں، اس کی بنیادی جزیات، وہ ساری چیزیں وصیت کے تعلق سے عرض کی گئی تھی. یہ 2 مسئلے ہمارے گزر چکے. آج جو میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ تلاوت کی ہے آیات، یہ ہیں تو آیت نمبر 183 اور آیت نمبر 184.
لیکن ان آیات میں اللہ نے ایک تیسرا مسئلہ شروع فرمایا، اور یہ تیسرا مسئلہ اللہ نے پورے ایک رکوع کے اندر بیان فرمایا. پورے ایک رکوع تک اب یہ ہمارا سلسلہ چلے گا، مستقل ایک رکوع اسی مسئلے پر ہے. تو یہ ترتیب ذرا یاد رکھنا. آیت نمبر 177 میں اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ دیا، اور کتنے اعمال بتائے؟ 10 اعمال. پھر اس کے بعد 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسئلہ ذکر کیا، جو مسئلہ تھا کون سا؟ قصاص کا مسئلہ. وہ مسئلہ آیا. پھر اس کے بعد اگلی آیات کے اندر اللہ نے دوسرا مسئلہ بیان فرمایا، اور وہ مسئلہ تھا کس چیز کا؟ وصیت کا. یہ 2 مسئلے تفصیل سے گزر گئے. آج ہمارا تیسرا مسئلہ ہے، اور جو مضمون آج ہمارا شروع ہو رہا ہے، جو یہ آیات مبارکہ ہیں، ان کا تعلق ہے تیسرے مسئلے کے ساتھ، اور وہ مسئلہ ہے روزے کا. اللہ رب العزت نے جو ان آیات میں بیان فرمایا، روزہ اور روزے کے احکامات اور مسائل، اللہ تبارک و تعالی اب وہ یہاں سے بیان فرما رہے. اب یہ ذہن کے اندر مت لائیے گا کہ رمضان المبارک تو ابھی بہت دور ہے، ابھی سے روزے کے مسئلے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا. لیکن چونکہ بہرحال اب ہماری ترتیب کے اندر یہ آیا ہے، تو جس موقع کے اوپر جو آیات آئیں گی اس کی وہی پری وضاحت آپ کے سامنے عرض کی جاتی ہے. تو اب ان آیات مبارکہ کی ہم تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے. آج میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، کوشش کریں گے کہ ان 2 آیتوں میں جتنے مسئلے اللہ نے بیان کیے وہ سارے ہمارے سامنے آ جائیں. پھر انشاءاللہ آگے کے ہفتوں میں آگے کی آیات کا مطالعہ ہوگا. اب ذرا آپ آیات سنیں. پہلے میں آپ کو ذرا ترجمہ سنا دوں، اس کے بعد انشاءاللہ ایک ایک مسئلے پہ بات کریں گے. اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کر دیے گئے تمہارے اوپر روزے. اللہ نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح اللہ نے یہ روزے فرض کیے تم سے پہلی امتوں پر. لعلکم تتقون، تاکہ تم اپنی زندگی میں تقوی کی عادت ڈال لو، تاکہ تمہیں تقوی والی زندگی گزارنے کی عادت پڑ جائے. یہ ہے آیت نمبر 183. آگے اللہ ارشاد فرماتے ایام معدودات، یہ جو روزے ہیں یہ گنے چنے دنوں میں ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ سال بھر کا کوئی حکم ہو، مستقل کے لیے آرڈر ہو. اللہ نے کہا گنے چنے دنوں میں یہ روزے ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پس جو شخص تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ مرض کی وجہ سے روزہ نہ رکھے، سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھے. تو اللہ نے کہا فعدۃ من ایام اخر، جتنے روزے چھوٹے ہیں اتنے روزے پھر بعد میں رکھنے ہوں گے. اللہ فرما رہے ہیں. آگے کہتے ہیں وعلی الذین یطیقونہ، ابھی ہم انشاءاللہ وضاحت کریں گے کہ مرض سے کیسا مرض مراد ہے، سفر کا مطلب کیا ہے، یہ سب انشاءاللہ آئیں گی وضاحت. ابھی ہم خالی ترجمہ سنا رہے ہیں آپ کو. آگے اللہ نے فرمایا وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی نہ تو وہ مریض ہیں نہ وہ سفر میں ہیں، روزہ رکھنے کی ان کے اندر طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ روزہ نہ رکھنا چاہیں تو اللہ نے کہا ان کے لیے بھی ایک آپشن ہے. کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وعلی الذین یطیقونہ، جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن روزہ رکھنا نہیں چاہتے، وہ کیا کریں؟ فدیۃ طعام مسکین، ایک غریب کو کھانا کھلا دیں. تو پھر ان کا روزے کا مسئلہ ختم، پھر ان کے لیے روزے کا حکم نہیں ہے. اگر بندے کا دل نہیں کر رہا، مزاج نہیں ہے، تو اللہ نے کہا ایک غریب کو کھانا کھلاؤ اور بالکل مطمئن ہو جاؤ. پھر اس کے بعد تمہیں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ آج آ رہا ہے ہمارا مطلب کا،
یہ مولویوں نے چھپایا ہے نا، آج یہ آیت ہمارے مطلب کا مسئلہ لا رہی ہے. ابھی ذرا پورا سنیں انشاءاللہ، اس کے بعد خوشی منائیے گا. اللہ نے آگے فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. اللہ نے کہا کہ اگر تم نیکیاں دل سے کرو گے تو اچھا ہے تمہارے لیے، یعنی دل لگا کے اگر اللہ کے احکامات کو پورا کرو گے یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھ لو گے تو اچھا ہے. یعنی اگر تم نہ تو مریض ہو نہ سفر میں ہو، فٹ ہو، بالکل صحیح ہو، اللہ نے کہا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے تمہارے لیے، تم چھوڑ کر کے اس کی جگہ یہ غریب کو کھانا کھلا دو، کام چل جائے گا. لیکن اللہ کہہ رہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر رکھ لو گے تو اچھا رہے گا، لیکن نہ رکھو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزہ رکھ لو گے تو یہ اچھا ہے تمہارے لیے اگر تمہیں علم ہے تو، یعنی اگر علم ہے تو بندہ روزے کا اہتمام کرے. یہ ہیں دو آیات مبارکہ، آیت نمبر 183، آیت نمبر 184 جو اللہ نے یہاں پر ذکر کی ہے. اب یہاں آپ نے آیات مبارکہ کو تو سن لیا، اب ذرا وضاحت کے اندر آئیے. اندازہ ہمیں اور آپ کو لگ گیا ہے کہ اللہ نے پہلے تو روزے کا فرض ہونا بتایا، دوسرے نمبر پہ کہا کہ تمہارے ہی اوپر نہیں دوسروں پہ بھی فرض ہے، پھر آگے فرمایا یہ اس لیے تاکہ تم تقوی کی عادت ڈال لو. پھر اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا یہ گنے چنے دنوں میں روزے ہیں، اگر کوئی شخص بیمار ہے سفر میں ہے تو پھر اگر وہ بندہ روزہ چھوڑ دے تو بعد میں ان روزوں کی قضا کرے گا. اور پھر آگے اللہ نے کہا کہ اگر نہیں رکھنا چاہتے تم طاقت ہونے کے باوجود تو چھوڑ دو روزہ، پھر اس کے بدلے تم ایک غریب کو کھانا کھلا دو. لیکن آخر میں اللہ نے کہا کہ اگر روزہ رکھ لو گے تو یہ بہتر ہوگا تمہارے لیے. یہ آیات ہیں، دو آیات مکمل جو میں نے آپ کے سامنے یہاں پر ابھی پڑھ کر کے سنائی ہے. بھائی مضمون ذہن نشین ہو گیا سب کے. اب آئیے آگے. یہ جو اللہ نے روزے کا حکم عطا فرمایا، روزہ یہ اردو زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کے اندر بولا جاتا ہے روزے کو صوم. کیا بولتے ہیں؟ صوم، صاد واو میم، صوم. عربی زبان کے اندر روزے کو صوم بولا جاتا ہے، اور اردو میں ہم اور آپ روزہ بولتے ہیں پہلی بار. دوسری چیز عربی میں جو یہ صوم کا لفظ ہے اس کے معنی کیا آتے ہیں، یعنی شریعت کے اعتبار سے روزہ کہا کس چیز کو جائے گا. شریعت کی زبان میں روزہ کس چیز کو بولتے ہیں؟ شریعت کی زبان میں روزہ کہا جاتا ہے، یہ الفاظ یاد رکھیے گا، صبح صادق سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک، صبح صادق سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک کھانے سے، پینے سے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے رکے رہنا. صبح صادق سے سورج کے غروب ہونے تک کھانے سے، پینے سے، اپنی خواہش پورا کرنے سے رکے رہنا روزے کی نیت کے ساتھ. اس عمل کا نام شریعت میں روزہ ہے. صبح صادق کا مطلب کیا ہے میں پہلے ایک بار سمجھا دوں، کیونکہ یہ لفظ اب بار بار آئیں گے تو ہر جگہ ہم وضاحت نہیں کریں گے. صبح صادق کا مطلب ذہن میں رکھیے گا، صبح صادق کا مطلب ہوتا ہے فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کا ٹائم، وہ صبح صادق ہے. جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے وہی وقت کہلاتا ہے صبح صادق. تو یہ یاد رکھیے گا. اب یہ بار بار لفظ استعمال ہوگا صبح صادق کا، تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ صبح صادق کا مطلب فجر کی نماز کا شروع وقت، اور وہی شروع وقت ختم سحری کا ہوتا ہے، یعنی سحری ختم ہوتی ہے اسی وقت اور اسی وقت سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہ صبح صادق کہلاتا ہے. اور غروب تو ہمیں اور آپ کو پتہ ہی ہے مغرب کا وقت. تو روزہ نام ہے شریعت میں
صبح صادق سے غروب تک کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، اپنی خواہش، نفسانی خواہش کو پورا کرنے سے رکنا، روزے کی نیت کے ساتھ میں جب یہ چیز ساری پائی جائے گی تو شریعت کی زبان میں وہ عمل روزہ کہلائے گا۔ یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ کیا کیا چیزیں ہو گئیں؟ کب سے کب تک پہلے بتائیں؟ ہاں، صبح صادق سے غروب تک۔ کتنی چیزوں سے روکنا ہے؟ 3 چیزوں سے۔ نمبر 1 کھانے سے، نمبر 2 پینے سے، نمبر 3 خواہشات سے۔ خواہش کا مطلب شوہر بیوی کے آپسی تعلقات، اس سے بچنا۔ اور یہ ساری چیزیں کس طرح ہونی چاہیے؟ نیت کے ساتھ۔ کس چیز کے ساتھ؟ نیت کے ساتھ۔ اب یہ جو میں نے سب باتیں بتائی ہیں، اب آپ ان کا بینیفٹ دیکھیں۔ اگر ان میں سے ایک چیز مس ہو گئی نا تو روزہ نہیں ہے۔ کوئی بندہ صبح صادق کے بعد کھا لے، پی لے، روزہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے صبح صادق کے بعد کھا لیا، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ پتہ لگا آنکھ کھلی ایک دم سے، جا کر کے دیکھا گھڑی میں ٹائم ہو رہا تھا کچھ اور، نیند میں سمجھ میں آیا کچھ اور، جا کے کھا پی لیا، اس کے بعد دیکھا یہ تو نماز اذان بھی ہو چکی ہے فجر کی۔ تو اب یہاں پر صبح صادق کے بعد جیسے اس بندے نے کھایا، حالانکہ اس نے یہ سوچ کے کھایا کہ ابھی ٹائم ہے کھانے کا، لیکن نکل چکا تھا ٹائم، لیکن کھایا تو اس نے صبح صادق کے بعد میں ہے نا، لہذا اب اس بندے کا روزہ نہیں ہوگا، روزہ نہیں ہوگا۔ یا مثلا یہ بیچارہ دوپہر میں سو رہا تھا، اس کے بعد اس کی آنکھ کھلی شام میں، اللہ کا کرنا موسم جو ہوتا نا اثر میں ہی بڑا اندھیرے والا ہو گیا، بادل چھائے ہوئے، گھٹائیں آئی ہوئی ہیں، اندھیرا چاروں طرف ہو رہا ہے، یہ اٹھا، اس نے سوچا لو افطار سب ہو گیا، یہ ٹینشن میں کہ میرا تو روزہ رہ گیا ابھی افطار سے، یہ جلدی سے اٹھا، جا کے فریج میں بوتل اٹھا کے پانی پی لیا، اس کے بعد گھڑی دیکھی، ابھی تو مغرب میں 10 منٹ ہے، ابھی تو 10 منٹ ہے، تو روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا روزہ۔ اب میں ایک بات سمجھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایک اعتراض، ایک سوال آ رہا ہوگا، ہو سکتا ہے آ رہا ہو، آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے کسی کے یہ چل رہا ہو کہ بھول چک میں تو روزے میں معاف قرار دیا گیا، یہ آ رہا ہے نہیں کسی کے مسئلہ؟ کیونکہ اگر ہم اس کو کلیئر کریں گے نا تو جب ہی مزہ آئے گا، جب یہ مسئلہ کھٹک پیدا کر رہا ہوگا آپ کے ذہن میں، تو ہو رہی ہے نہیں کھٹک پیدا؟ روزے میں تو ہم نے سنا ہے بھول چک معاف ہے، بلکہ یہاں تک مسئلہ سنا ہے کہ کوئی بڑے میاں اگر کھا پی رہے ہو، شریعت نے کہا انہیں تو بتانا بھی مت کہ تم روزہ یاد دلا دو، کھانے دو انہیں، اللہ کھلا رہا ہے، روزہ ہو جائے گا۔ اب آپ کہیں گے یہ دونوں باتیں ذرا سیٹ نہیں بیٹھ رہی، تو ذرا انہیں تھوڑا پہلے بٹھا لیجئے، ورنہ یہی ہم اٹک جائیں گے تو آگے پھر بھٹکتے ہی رہیں گے، پھر ذہن نہیں سیٹ ہوگا۔ پہلے اسے کلیئر کریں۔ دیکھیں، ایک ہے شریعت میں کہ بندہ یہ بھول جائے کہ میرا روزہ ہے، سمجھیے گا ذرا، بندہ یہ بھول جائے کہ میرا روزہ ہے اور کھا لے پی لے، اسے یاد ہی نہیں رہا کہ میرا روزہ ہے، ایک تو یہ سین ہے۔ دوسرا کیا ہے، روزہ تو یاد ہے اسے کہ میرا روزہ ہے، لیکن ٹائمنگ میں اسے دھوکہ لگ گیا، ٹائمنگ میں غلطی ہو گئی، وہ سمجھ رہا تھا کہ ابھی روزے کا وقت ختم ہو چکا، یعنی مغرب ہو چکی، حالانکہ ابھی مغرب نہیں ہوئی تھی، اور پھر اس نے کھا لیا۔ دونوں کنڈیشن میں فرق ہے، اس کو تو دوسرے بندے کو یہ یاد ہی نہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہے، وہ تو یہ سوچ کے پی رہا ہے پانی کہ میرا روزہ نہیں ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے شریعت کے اندر بھول لگ جانا، اور یہ والی بھول معاف ہے۔ بندے کو روزہ ہی یاد نہیں رہا اور پھر کھا پی لیا،
شریعت نے کہا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور وہ جو دوسری والی صورت ہے جس میں بندے نے یہ سوچا کہ مغرب کی اذان ہو گئی اور پھر اس نے یاد تھا کہ میرا روزہ ہے، اس نے یاد ہوتے ہوئے پھر کھا پی لیا، تو شریعت کہتی ہے یہ بھول نہیں ہوئی ہے، یہ تو اس سے غلطی ہوئی ہے، یہ معاف نہیں ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. دونوں میں فرق سمجھ گئے نا آپ حضرات؟ خلاصہ کیا نکلا پوری بات کا؟ یعنی آدمی اگر پی رہا ہے پانی اور اسے یہ یاد ہی نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے، تو شریعت نے کہا اب معاف ہے، کیونکہ بندے کو روزہ ہی یاد نہیں اپنا. لیکن اگر پانی پی رہا ہے اور اسے یاد ہے کہ میرا روزہ ہے لیکن غلط ٹائم وہ پانی پی رہا ہے، تو پھر شریعت نے کہا کہ اب تمہارا روزہ نہیں ہوگا. بھائی سب کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. اب ذرا ایک مسئلہ میں آپ سے پوچھ لوں، آپ جواب دیں تو پتہ لگے گا کہ مجھے سمجھ میں آ گیا. ایک بندہ وضو کر رہا ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا، جواب آپ نے دینا ہے. ایک بندہ وضو کر رہا ہے، یاد ہے اسے کہ میرا روزہ ہے، اس نے کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی لیا، لیکن وہ پانی سلپ ہو گیا، سیدھا وہ بجائے منہ میں رکنے کے حلق کے راستے پیٹ میں چلا گیا. اسے یاد تھا، غلطی بھول نہیں ہوئی، کوئی یاد تھا کہ روزہ ہے، لیکن پانی غلطی سے اندر سلپ ہو گیا. وہ کر رہا تھا کلی، چلا گیا پانی اندر. بتائیے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ دو فرقے ہو گئے. آپ تو ہمیں مولویوں کو کہتے ہیں نا کہ مولویوں کے دو مسئلے. جناب ایک مسئلہ سمجھنے میں تو دو فرقے ہو گئے، اور جہاں سارے دین کا مسئلہ ہو وہاں کیسے نہیں دو رائے ہو جائیں گی؟ یہی ہوتا ہے، ذہنیت کا فرق ہوتا ہے. اب آپ ذرا اس میں غور کریں کہ ایک بندہ وضو کر رہا ہے، اسے یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، پانی منہ میں لیا، غلطی سے پانی نیچے چلا گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا. روزہ ٹوٹے گا، اس کا ٹوٹنے کا حکم لگے گا چاہے بھوٹ ہی گیا، کیونکہ روزہ یاد تھا نا، پھر پانی اندر گیا تو روزہ ٹوٹنا ہے. لیکن ایک بندہ ہے، اس نے وضو کی، سارا وضو کر لیا، وضو سے فارغ ہو گیا، بڑا ٹھنڈا پانی آ رہا ہے، سمر سیبل چلا ہوا ہے، بالکل مزے کا پانی ٹنکی سے نکل رہا ہے. اب اس نے وضو پورا نپٹانے کے بعد میں نا ٹنکی کے نیچے ایسے ہاتھ لگایا اور جم کے پانی پیا، پورا پیٹ بھر کے. اسے یاد ہی نہیں کہ میرا روزہ ہے یا نہیں، وہ پانی کی ٹھنڈک میں روزہ ہی بھول گیا اور پورا پیٹ بھر کے پانی پی لیا. بتائیے روزہ رہا یا ٹوٹ گیا؟ اب رہے گا. اب یہاں پر جو اس نے پیا ہے نا یہ پانی، پیٹ بھر کے بے شک پیا، لیکن اسے روزہ یاد نہیں تھا. اور اس نے جس نے ایک گھونٹ پانی منہ کے اندر کلی کرنے کے لیے لیا اور وہ پانی پیٹ کے اندر اتر گیا، وہاں روزہ ٹوٹا، اس لیے کہ اسے بندے کو اپنا روزہ یاد تھا، پھر پانی اندر گیا. یہ فرق ہے دونوں میں، یہ چیز ذہن کے اندر رکھیے گا. روزوں کے موقعوں پر یہ مسئلے بہت پیش آتے ہیں. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ روزہ نام ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو روکنے کا. تو میں نے یہ بتایا کہ صبح صادق کے بعد اگر کوئی کھا لے تو روزہ نہیں ہونا، مغرب سے پہلے کوئی افطار کر لے تو اس کا روزہ نہیں ہونا، معتبر نہیں. اور تین چیزیں، کھانا پینا اور جماع، یعنی بیوی شوہر بیوی کے تعلقات، ان چیزوں سے بچنا. اور آخر میں نے عرض کیا کہ نیت کے ساتھ یہ کام ہونا چاہیے. نیت ہو بندے کی کہ میں نے یہ روزہ رکھا ہے، یہ نیت ہونی چاہیے. ورنہ کوئی بندہ آ کر کے رات بھر ڈیوٹی کی اور صبح میں آ کے سویا،
اور صبح صادق پہ اس کی آنکھ لگی اور غروب آفتاب پہ بیچارہ مغرب کی اذان پہ بیدار ہوا، پورے دن ڈانگ بہلا کے سوتا رہا۔ اس بندے نے کچھ کھایا نہیں، پیا نہیں، کوئی شہوت خواہش کا معاملہ پیش آیا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، تو کیا اس کو روزے دار کہہ دیا جائے گا؟ یہ صبح صادق سے غروب تک تینوں چیزوں سے روکا رہا، لیکن یہ روزے دار نہیں کہلائے گا۔ وجہ اس کی یہ کہ نیت نہیں کی تھی اس نے۔ شریعت کے اندر نیت کی بڑی اہمیت ہے، نیت فرق کرتی ہے ہماری عادت اور عبادت کے درمیان۔ نیت سے پتہ لگتا ہے کہ بندہ اب عبادت کرنے جا رہا ہے، تو نیت کی اہمیت، اس لیے نیت ضروری ہے۔ تو روزہ کہلانے کے لیے یہ ساری چیزیں لازمی ہیں۔ شریعت میں بنا وجہ کا کوئی کام نہیں ہے، بنا وجہ کا۔ فضول چیز کا تو شریعت نے حکم ہی نہیں دیا، اور بنا وجہ کے کاموں پہ کوئی ثواب بھی نہیں دیا، بھی نہیں وجہ۔ نیت کریے نا، مقصد ہونا چاہیے آپ کے بھوکا رہنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر ہے مقصد روزہ آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اگر بھوکے ٹہل رہے اور مقصد کوئی نہیں، شریعت کہہ رہی ہے کہ پھر پٹو گے اگر اپنی جان خطرے میں ڈال لی تو کیا فائدہ بنا وجہ بھوکے ٹہلنے کا؟ روزہ رکھ نہیں رہا، کھانا کھا نہیں رہا، تو کیوں بھائی؟ بے مقصد شریعت کے اندر کوئی کام نہیں۔ یہ آج ہمارا کلچر بن چکا ہے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اپنی عادت بنائیے، بے مقصد زندگی میں کوئی کام مت کیجیے۔ دنیا کا وہ بندہ کہ جو بے مقصد کام کر رہا ہے نا، وہ نہ دین میں کامیاب ہوگا نہ دنیا میں کامیاب ہوگا۔ روڈ پہ جا رہے ہیں، اسے روکا، پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہیں نہیں۔ کیوں ٹہل رہے ہو؟ بس ویسے ہی۔ عجیب بندہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہیں نہیں۔ کیوں ٹہل رہے ہو؟ کوئی مقصد نہیں، بس ویسے ہی منہ اٹھا کے چل دیے روڈ پہ۔ یہ ہے فضول حرکت، یہ ہماری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے۔ سیدھا جواب بندہ یا تو یہ دے کہ بھائی میں فلاں کام سے جا رہا ہوں، یا کچھ بھی نہیں تو کم سے کم یہ تو جواب ہونا چاہیے کہ میں ذرا ایکسرسائز کے لیے، واکنگ کے لیے، اپنی باڈی کی فٹنس کے لیے تھوڑا سا ٹہلنے نکلا ہوں۔ یہ بھی ایک مقصد ہے، لیکن ہونا تو چاہیے نا کوئی مقصد۔ یہ کیا مطلب؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں نہیں۔ کیوں ٹہل رہے ہیں؟ کوئی مقصد نہیں۔ یہ تو عجیب و غریب سچویشن ہے۔ یہ چیز ذرا زندگی کا سبق ہے ہم سب کے لیے کہ کبھی بھی نا بے مقصد نہ کام کیا کریں۔ پہلے سوچ لیا کریں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی کسی کی کال آتی، ان سے پوچھو کہ بھائی کیوں کال کی؟ بس ویسے ہی۔ ویسے ہی مطلب تم بھی ڈالی تو دوسرے کو بھی سمجھ رہے کہ یہ بھی نکما بیٹھا ہے۔ بس ویسے ہی کا کیا مطلب؟ ویسے بھائی آپ نے اگر کال کی ہے یا تو یہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ کام تھا، اور چلے اگر نہیں تھا تو کم سے کم اگر کوئی پوچھ رہا ہے کیوں کال کی تو یہ جواب دینا کہ ایک مسلمان بھائی کی ذرا خیر خیریت لینے کے لیے فون کیا تھا کیونکہ شریعت نے اس کا حکم دیا۔ لیکن یہ تو کوئی جواب نہیں نا، ویسے ہی کر لی اٹھا کے تمہیں کو، ویسے ہی کا کیا مطلب؟ یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے ہماری زندگی میں۔ ویسے ہی کوئی کام نہیں، یا تو کوئی مقصد دین کا ہو یا دنیا کا ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن با مقصد ہو، ہر کام ہر قدم با مقصد۔ تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یہ جو فون کے اوپر نا ایک لفظ آتا ہے، خیر خیریت ہو گئی، سلام دعا ہو گئی، بات چیت ہو گئی، اس کے بعد جب کہتے ہیں نا اور سناؤ، بھائی یہ جملہ مجھے سب سے زیادہ طبیعت کو ہلا جاتا ہے۔ اور سن، کیا سناؤ مطلب؟ اور سناؤ، اس کا مطلب اب وہ بھی ویران ہے، تمہیں بھی ویران کرے گا۔ اور سناؤ، جب جو ضروری بات تھی، خیر پوچھنی تھی، خیریت ہونی تھی، ہاں بھائی ٹھیک ہے آپ خیریت سے، ٹھیک ہے الحمدللہ آپ کے گھر میں سب خیریت ہے، اللہ کا شکر ہے،
ٹھیک ہے سب ہو گیا. اس کے بعد دونوں طرف تھوڑی دیر رکے رہیں گے, پھر بولے گا اور سناؤ کیا. ارے ابھی تو بتایا ہے کہ سب خیر خیریت ہے, پھر اور سناؤ. اتنی عادت بڑی ہوتی ہے نا اس چیز کی, الجھن ہوتی ہے بعد مرتبہ سن کر کے. ہمیں کرنے کی نوبت تو نہیں آتی, لیکن سن کر کے الجھن ہوتی ہے کہ یہ اور سناؤ نہیں آنا چاہیے. بس جب تک خیر خیریت کی بات ہے ٹھیک ہے, اس کے بعد رکھو اپنے کام میں لگو. میں عرض یہ کر رہا, یہ بات درمیان میں آئی, میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ نیت کے ساتھ ہوگا تو شریعت میں کیا کہلائے گا, وہ روزہ. لیکن اگر نیت نہیں ہے, کوئی ویسے ہی دن بھر بھوکا گھوم رہا ہے, تو اسے روزے کا ثواب نہیں ملے. نیت ضروری. اس کے بعد نیت جب ضروری ہے تو نیت کرنے میں نیت کیسے, الفاظ نیت کے کہنا کوئی ضروری نہیں. اب ہمارے یہاں وہ جو وظیفہ ہے نا, بصوم غد نویت من شہر رمضان, بندے اس میں الجھے رہتے, اس کی کوئی ضرورت نہیں. آپ خالی دل میں سوچ لیں کہ میں نے روزہ رکھنا ہے, بات ختم, آپ کا روزہ ادا ہو جائے گا, بس کافی ہے وہ ہمارے لیے. اب ہم ان الفاظ میں اٹکے رہتے ہیں, پھر دنیا ہم سے کہتی ہے کہ بھائی اس کا حوالہ لے کر کے آؤ, بندہ پھر بھاگا پھرتا, اس کا حوالہ کہاں سے لائیں, تو کسی کتاب میں نہیں. تو آپ کیوں بنا وجہ پریشان ہو رہے. نیت نام ہے روزہ, نیت نام ہے دل کے ارادے کا, وہ ہے آپ کا, بس کافی ہو گیا. اور میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کئی بار سمجھائی ہے کہ رمضان میں سحری کے اندر ہم کتنے بجے اٹھ کر کے کھاتے, 3 بجے, 3:30 بجے. اللہ کے بندو 11 مہینے تم 3 بجے کبھی نہیں اٹھ کے روٹیاں کھاتے, لیکن ہم کیوں اٹھ کر کے کھا رہے ہیں, ذرا سوچے تو صحیح. آدھی آنکھ کھلی ہوئی ہے, آدھی آنکھ بند ہے, منہ میں لقمہ ادھر ڈالا ادھر کو جا رہا ہے, کہیں کو ادھر اتر رہا, کہیں کچھ ہو رہا ہے, عجیب و غریب حالات بنے پڑے ہیں ہمارے. تو یہ جو کیفیت ہو رہی ہے اتنی محنت سے کھانے والی, یہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ ہم نے دن میں کیا رکھنا ہے, روزہ. تو بس یہ نیت کافی ہے ہماری, الگ سے الفاظ میں الجھنے کی ضرورت نہیں. لیکن کوئی کر بھی لے تو کوئی حرج کی بھی بات نہیں, کر بھی لے تو کوئی منع نہیں. تو یہ مسئلہ میں نے آپ کے سامنے, روزے اب کہتے کس کو ہیں پہلے یہ سمجھا دیا, یہ بات اللہ کے شکر سے پوری ہو گئی. اب چلیں آگے. اللہ کا انداز, اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, صوم کے معنی روزہ اور سیام کے معنی بہت سارے روزے. اللہ کہہ رہے ہیں کتب علیکم الصیام, تمہارے اوپر اللہ نے روزے فرض کیے. اور انداز دیکھیں آگے کہا کما کتب علی الذین من قبلکم, اللہ نے کہا یہ روزے تم سے پہلی امتوں پہ بھی فرض تھے, تم سے پچھلی امتوں پہ بھی فرض تھے. میں اس پہ یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا بڑا پیارا یہ انداز ہے, بہت ہی لاجواب انداز ہے. اللہ نے ہمیں روزے کا آرڈر بھی دیا, تسلی بھی دی کہ بچے گھبرانا مت, بے چین مت ہونا. کوئی مشکل معاملہ ہے تو بھاری چیز, لیکن اللہ نے کہا بھائی تم ہی نہیں, سب رکھتے آئے. اور یہ دنیا کا اصول ہے, جب مسئلہ سب پر آئے نا تو پھر اپنا غم بندہ بھول جاتا ہے. اب آج کل بخار چل رہا ہے, اب جسے دیکھو نا اسے بخار ہے, تو بندہ نا اب ایک عادت, ہر بندہ جسے نہیں بھی ہوا نا اس کا بھی دماغ سیٹ ہے کہ آج کل میں میرے پاس بھی آنے والا ہے, وہ بھی سوچ کے بیٹھا ہے پہلے سے, وہ بھی اپنا ذہن بنائے ہوئے. پھر اگر آ بھی جاتا ہے نا تو بندہ صبر رکھتا ہے کہ بھائی جب ساری دنیا چل رہی ہے تو میں بھی صحیح اسی میں. معاملہ کب زیادہ دقت کا ہوتا ہے, جب سارے فٹ گھوم رہے ہیں, سب صحیح ہے, کسی کو کچھ نہیں ہو رہا, اور اکیلا بندہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے, تب تکلیف زیادہ ہوگی. اللہ نے کہا تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے, یہ تو سارے رکھتے آئے ہیں, تم سے پچھلی امتوں نے بھی رکھا ہے, تم سے پچھلی امتیں بھی رکھتی آئیں. تو یہ تسلی کا ذریعہ ہے, تسلی کا طریقہ ہے, اللہ نے کتنا پیارا اختیار کیا. اور اس کو آپ اپنے حالات کے اعتبار سے مثال پہ فٹ کریں تو اور آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. 3 دوست بیٹھے, تینوں شادی شدہ,
ایک نے بیچارے نے اپنے حالات کہ ہاں بھائی میں تو یہ ہوں، میں تو یہ ہوں، اور اتنی زیادہ مجھے دقت ہے اپنی بیگم سے، یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ، اس نے اپنی بیچارے نے کہ جب تک میں اکیلا تھا تو بادشاہ تھا، اور جب سے میں نے نکاح کیا میری حالت یہ ہو گئی. اب اس نے اپنی پوری کہانی سنائی. ٹھیک ہے چلے ہو گئی اس کی کہانی. اب جو دو بچے ان میں سے دوسرا بولا کہ بھائی تو عذاب میں جی رہا ہے، مجھے تو بالکل اطاعت کرنے والی بیوی ملی ہے، اتنا خوش ہوں میں، اتنا خوش، میں یہ سوچتا ہوں میں نے پہلے کیوں نہیں شادی کی. جو تیسرا تھا اس نے بھی یہ جملہ کہہ دیا کہ بھائی مزہ آ گیا شادی کے بعد میں، سکون ہی سکون ہے. یہ جو پہلا والا تھا نا یہ سوچے گا کہ پہلے میں اتنا پریشان نہیں تھا جتنا اب پریشان ہوں، کہ یہ رانگ پیس جو ہے نا مجھے ہی پھنسنے کو رہ گیا تھا، ڈیفیکٹو. یہ دونوں خوش ہیں اپنی جگہ پر، تو اس لیے اسے لگے گا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، وہ بیچارہ مایوس ہو جائے گا اپنی زندگی سے، مرجھا جائے گا. لیکن جس وقت اس نے اپنی حالت انہیں رو رو کر کے سنائی تو دوسرے نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا 2 رکعت شکرانے کی پڑھا کر، تجھے کم سے کم باسی ملتا ہے، مل تو جاتا ہے، ہمیں تو ناشتہ آج تک 2 سال میں نصیب ہی نہیں ہوا. یہ کہے گا ہاں تم مجھ سے زیادہ پریشان ہے، اس کو راحت ملے گی. حالانکہ اس کی پریشانی دور کچھ نہیں ہوئی، لیکن دوسرے کی جب سچویشن اور زیادہ بری دیکھے گا نا تو اسے تسلی. تیسرا بولا یار تم دونوں شکر کرو، تیرا تو باسی پہ چل رہا ہے، تیرا صرف ناشتہ بند ہے، میرے تو کھانا بھی مجھے کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے، تو ان دونوں کو سکون ملے گا کہ ہم بڑھیا زندگی گزار رہے ہیں، اب پریشانی ہلکی ہو جائے گی. بھائی سمجھ رہے ہیں نہیں؟ یہ فطرت ہے انسان کی. اللہ نے یہی انداز اختیار فرمایا. اللہ نے فرمایا کتب علی الذین من قبلکم، اللہ نے کہا یہ تمہارے اوپر ہی فرض نہیں، تم سے پچھلوں پہ بھی فرض ہے، لہذا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے تمام لوگوں کے لیے یہ حکم دے رکھا تھا، سب نے رکھا ہے، لہذا تم بھی رکھو. پھر یہاں پر ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ نے جو یہ بات کہی کہ تم سے پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے نماز پچھلی تمام امتوں میں رہی ہے ایسے ہی روزہ بھی پچھلی تمام امتوں میں رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امتیں روزہ اور نماز یہ سب کرتے آئے. یہ سب امتوں کی خصوصیت. البتہ یہاں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ روزہ رہا تو ساری امتوں میں ہے، لیکن طریقہ اس کا الگ الگ رہا، ہر ایک کے یہاں انداز الگ الگ رہا، اصول الگ الگ رہے، مسئلے الگ الگ رہے، لیکن روزے نام کی عبادت اللہ نے پچھلی تمام امتوں کے اندر رکھی، سب جگہ پر ہے. تو یہ بات اللہ نے یہاں پر اس آیت کے اندر بیان فرمائی. آگے اللہ نے کہا لعلکم تتقون. یہ روزہ اللہ نے آپ پر فرض کیوں کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے تاکہ تمہارے اندر خود کو کنٹرول کرنے کی عادت پڑے، خود کو کنٹرول کرنے کی عادت پڑے. دیکھیں رمضان کے روزے میں ہم کتنا کنٹرول کرتے ہیں اپنے آپ کو. پیاس بھی لگ رہی ہے، پانی بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن بندہ بوتل کو ہاتھ میں لے کر کے رکھ دیتا ہے کہ میں پیوں گا نہیں. یہ کنٹرول کی عادت پڑی. اللہ کہہ رہے ہیں یہ کنٹرول کرنے کی عادت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے یہ رمضان کا روزہ رکھا ہے. یہ اس لیے فرض کیے گئے امت کے اوپر. یہ جو آج ہم اپنے گناہوں میں کہہ دیتے ہیں نا کہ اجی گناہ ہو گیا، کنٹرول نہیں ہو رہا تھا ہم سے، اللہ نے کہا کہ روزہ رکھ کر کے تم عادت ڈالو کہ کنٹرول کرتے کیسے. اللہ نے اس کی عادت پریکٹس کرائی ہے یہ رمضان المبارک کے روزے فرض فرمانے کے بعد میں کنٹرول کرنا ہے.
اور روزے کی ویسے بھی خاصیت ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد شہوت یہ بندے کی کنٹرول میں ہوتی ہے، قابو میں ہوتی ہے روزے کی برکت سے۔ ایک حدیث مبارکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نوجوانوں کو خطاب کر کے، یا معشر الشباب، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اے نوجوانوں، مل جو بندہ تم میں سے طاقت رکھتا ہو نکاح کرنے کی اسے چاہیے کہ نکاح کرے۔ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، حضور نے فرمایا نکاح کی طاقت ہو تو نکاح کرے۔ نکاح کی طاقت کا مطلب خرچہ، کھانا پینا، رہنا سہنا، اس کی اپنی جسمانی ضروریات یہ ساری اگر پوری کرنے کی صلاحیت ہے تو نکاح کیجیے۔ ومن لم یستطع، اور جس کے پاس نہیں ہے کچھ، جس کے پاس کچھ نہیں ہے بیچارے کے پاس اپنے ہی نہیں چل رہا، دوسرے کا تو کیا سنبھالے گا، ہے ہی نہیں کچھ اس کے پاس میں، آپ علیہ السلام نے فرمایا فعلیہ بالصوم، وہ روزہ رکھے۔ یہ نہیں کہ سسرال سے جہیز مانگ لے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ رکھے۔ اگر نہیں ہے تمہارے پاس میں تو ایسی ہی زندگی گزارو، اور نہیں ہوتا کنٹرول تو روزہ رکھو۔ روزہ رکھو گے شہوت قابو میں رہے گی، شہوت کنٹرول میں رہے گی۔ تو وہاں حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کنٹرول میں نہیں ہو رہے ہو تو روزہ رکھو، یہ تمہیں کنٹرول میں کرے گا۔ کیوں؟ روزہ رکھنے کے بعد پیٹ خالی ہوتا ہے تو زیادہ دنگا پن آدمی کو نہیں سوجتا، یہ جتنے الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں نا یہ پیٹ بھرنے کے بعد پیدا ہوتے۔ یہ جب پیٹ لبریز ہوتا ہے، پیٹ بھرتا ہے اور آدمی پوری مستی میں ہوتا ہے تب الٹی سیدھی باتیں آتی ہیں، اور جب پیٹ ہی میں کچھ نہیں ہوگا تو بندہ پیٹ کی فکر کرے گا، باقی طرف سے اس کا دماغ خود بخود غائب رہ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو یہ روزہ جو ہے نا اس کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ یہ ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی عادت ڈلواتا ہے۔ اللہ کہہ رہے میں نے اسی لیے روزے تمہارے اوپر فرض کیے تاکہ تمہیں عادت پڑے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا کیسے، گناہوں سے رکنا کیسے۔ اللہ نے اس لیے روزہ ہمارے اوپر فرض فرمایا۔ یہ آیات مبارکہ یہاں پر اللہ ذکر کر رہے ہیں، یہ ہے آیت نمبر 183۔ یہ میں نے پوری آپ کے سامنے پڑھ کر اس کی ساری وضاحت کر دی۔ آگے چلیں، ایام معدودات، اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ روزے جو ہیں پورے سال نہیں رکھنے، یہ تو گنے چنے دنوں میں اللہ نے فرض کیے، اور وہ کون سا مہینہ؟ صرف رمضان، ایک مہینہ اللہ نے صرف ایک مہینے میں فرض کی۔ اب اللہ آگے جو بات ارشاد فرما رہے ہیں وہ ہم سب کے لیے بڑی قابل توجہ ہیں، بڑے اہم مسائل ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اللہ نے کہا جو شخص تم میں سے مریض ہے یا سفر پہ ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں اتنے دنوں کی قضا کر لے۔ یہ آیت کا ٹکڑا یہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے سمجھنے کے لیے کہ مریض کا کیا مطلب ہے اور مسافر کا کیا مطلب ہے جن کو اللہ نے رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی۔ یہ ذرا سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ سب سے پہلی بات مریض جس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے وہ مریض کہ جس کو روزہ رکھنے سے ناقابل برداشت تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہو۔ ناقابل برداشت تکلیف یعنی برداشت نہیں ہو سکتی، ایسی خطرناک تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہے، اس کے لیے اجازت ہے کہ چلیں آپ فی الحال روزہ چھوڑ دیں۔ ناقابل برداشت، اب وہ کون سی ہوگی ناقابل برداشت وہ ہم خود دیکھیں گے۔ ہمیں خود نے دیکھنا ہے کہ میں اس بیماری میں روزے کو برداشت کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔
اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہاں کر سکتا ہوں، میری طبیعت جھیل لے گی روزے کو، تو پھر ہم نے روزہ رکھنا ہے. لیکن اگر ہمیں لگے کہ نہیں خطرہ ہو جائے گا اور میرے سے وہ تکلیف برداشت نہیں ہوگی جو روزہ رکھنے کے بعد پیدا ہوگی، تو پھر شریعت نے اجازت دی ہے آپ فی الحال روزہ چھوڑ دیں. یہ معیار شریعت نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا بیماری کا. ذرا سا عذر بہانہ نہیں ہے ہمارے لیے. سحری میں اٹھنے کے بعد میں ہم نے سحری کری، 2-3 روٹیاں کھا لی، 1 مگ دودھ پی لیا، سب کچھ ہو گئے، نماز فجر پڑھ لی، اس کے بعد گھر آئے اور الٹی ہو گئی. اب ہماری چہیتی والدہ آ گئی اور وہ آ کر کے کہتی ہیں میرے بچے کو تو الٹی ہو گئی، بیٹا تو روزے کی نیت مت کر، بعد میں رکھ لینا. اب کیسے تو روزہ پورا کرے گا؟ اب وہ روزہ وہاں پہ ختم کرا دی. بھئی ایسے نارملی اس کے اندر روزہ ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ الٹی پلٹی سے تو ویسے ہی نہیں ٹوٹتا، یہ میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں. تو یہ ہم نے خود نے دیکھنا ہے کہ کتنا بھاری مرض پیش آ رہا ہے یا کتنی زیادہ تکلیف کا خطرہ ہے، پھر ہمیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. ہم خود اچھی طرح اپنی طبیعت کا جائزہ لے کے فیصلہ کریں یا کسی ماہر اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کریں. ہر ایک کے لیے نہیں کہ ہر بندہ ذرا سی بیماری میں روزہ چھوڑ کے بیٹھ جائے. پہلی بات. دوسری چیز اللہ نے بیان فرمائی او علی سفر، مسافر اگر ہے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے مسافر کے لیے. قرآن نے تو بس اتنا کہہ دیا کہ مسافر اگر آپ ہیں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن نبی کی احادیث اور صحابہ کا عمل اور امت کا جو عمل تھا ان کو دیکھ کر حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو اس کی مقدار طے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سفر کم سے کم سفر شرعی ہونا چاہیے، اس میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں. ہر سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں. سفر شرعی، اگر ہم سفر شرعی رمضان میں کر رہے ہیں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اور سفر شرعی کی مقدار آج کے حساب سے، آج کے جدید حساب سے جو آج کل کلومیٹر کا حساب چلتا ہے اس کے حساب سے تقریباً 77 کلومیٹر بنتی. 77 کلومیٹر 77.25 کلومیٹر بنتی. اگر ہم نے رمضان میں اتنی دور کا سفر کر رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے اجازت ہے کہ ہم روزہ چھوڑ دیں، نہ رکھیں روزہ. شریعت نے اجازت دی. اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ سفر کا مطلب یہ نہیں کہ پتہ لگا بندہ سہارنپور سے ٹپری جا رہا ہے، مجھے تو سفر میں جانا ہے اس لیے میں روزہ نہیں رکھ رہا، تو یہ چلنے والا نہیں. اور یہ آپ خود بھی سوچیں کہ ظاہر سی بات ہے سفر کو جو شریعت نے قرآن نے عذر قرار دیا، یہ اتنے سفر تو آدمی شہر میں ہی گھومتا رہتا ہے. شریعت نے سفر وہ سفر ہونا چاہیے جس کو باقاعدہ سفر شریعت مانتی ہے، اور وہ اتنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا 77 کلومیٹر. یہ سفر روزہ چھوڑنے کا بھی عذر ہے اور نماز کی قصر کا بھی اتنے میں ہی حکم ہے. دونوں چیزوں کے لیے یہی مقدار ہے 77 کلومیٹر. یہ چیز یاد رکھنی چاہیے ہمیں اور آپ کو. پھر سفر کے اندر اگر ہم اپنے شہر سے، مان لیجیے آپ سہارنپور میں ہیں، سہارنپور سے آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کو چلیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہو گئی. آپ گئے دہلی تو ظاہر سی بات ہے وہ 77 کلومیٹر سے زیادہ کا ہو گئے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن یہ جب تک آپ واقعی مسافر ہیں، پتہ لگا آپ نے دہلی میں جا کر کے نیت کر لی کہ میں تو یہاں پہ 1 مہینہ رہوں گا، تو اب دہلی پہنچنے کے بعد آپ مسافر نہیں ہیں. وہاں پہنچنے کے بعد آپ کے ذمے پھر دوبارہ کیا رکھنے ہیں؟ روزے. وہاں پھر رکھیے.
شریعت کے اندر مسافر بننے کے لیے یہ لازمی ہے کہ 77 کلومیٹر کا سفر ہو اور 15 دن سے کم کا سفر ہو. اگر ہم نے ایک جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی تو چاہے وہ 1000 کلومیٹر کی بھی دوری ہو, پھر ہم وہاں مسافر نہیں ہوں گے, وہاں ہم جا کر کے مقیم ہوں گے. نماز روزہ سب لازمی. بھائی ذرا سمجھتے رہیے گا یہ مسئلے, اس سے آپ کی نماز کے بھی مسئلے حل ہوں گے اور روزے کے بھی مسئلے, دونوں ایک ساتھ ہیں. نماز میں قصر کا مسئلہ اور روزے میں معافی کا مسئلہ. اچھا, لوگ اس کے اندر ایک بات پوچھتے ہیں کہ یہاں سے دہلی جا رہے ہیں, چلے ہم نے دہلی جا کے 15 دن رہنا ہے, لیکن راستے میں پھر ہم راستے کے حساب سے مسافر ہیں یا نہیں ہے؟ دہلی پہنچ کے تو ہم نے مسافر نہیں رہیں گے کیونکہ ہمارا ارادہ 15-20 دن کا ہے, لیکن راستے میں جو یہ سفر کا زمانہ ہے اس میں ہمارے اوپر کیا حکم لگے گا؟ اس میں آپ پر مسافر کا حکم لگے گا, اس میں آپ مسافر کہلائیں گے. وہاں پہنچنے کے بعد جہاں آپ 15 دن رکنے کا ارادہ کریں گے پھر آپ کہلائیں گے کہ آپ مسافر نہیں رہے, لیکن جب آپ سفر کے درمیان میں ہیں تو آپ مسافر ہیں. اگر مان لیجیے آپ کو دہلی کے لیے نکلنا ہے رمضان میں, صبح میں آپ جا رہے ہیں شہری میں, فاسٹ پیسنجر پکڑ لیں تو صبح صادق سے پہلے آپ سہارنپور سے نکل رہے, روزے کا وقت شروع نہیں ہوا, آپ وہاں پہ پہنچ جائیں گے 10 بجے کے قریب, وہاں پہ دہلی میں پہنچ جائیں گے, پھر آپ کو 20 دن رہنا. لیکن چونکہ آپ جب یہاں سے نکل رہے ہیں تو جو دوری ہے وہ 77 کلومیٹر سے زیادہ ہے, لہذا آپ مسافر کہلائیں گے. اگر کوئی بندہ اس موقع پر روزہ نہ رکھنا چاہے تو شریعت کی طرف سے اجازت ہے, لیکن وہاں پہنچنے کے بعد اگلے دن پھر رکھنا پڑے گا کیونکہ آپ کی 15 سے زیادہ کی نیت ہے. بھائی سب سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ ان باتوں کو ذہن کے اندر بٹھائیے. اچھا, اگر آپ کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ جا تو رہے ہیں یہاں سے دہلی کے لیے, لیکن آپ نے نیت یہ کی ہے کہ میں 10 دن دہلی رہوں گا, 10 دن غازی آباد رہوں گا, ہے تو 20 دن آپ کا قیام, لیکن ایک شہر میں آپ 10 دن رہ رہے ہیں, 15 دن ایک جگہ نہیں رکتے, تو ایسی صورت میں بھی آپ کیا کہلائیں گے؟ مسافر. آپ پہ مسافر والے مسئلے جاری ہوں گے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں, وہی ساری چیزیں یہاں پر ہمارے اوپر حکم لگے گا. تو یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھنی چاہیے جو یہ میں نے سفر کے تعلق سے عرض کی. کتنے کلومیٹر کے لیے ہونا چاہیے کم سے کم, اور کتنے دن سے کم کا ہونا چاہیے, اور 15 کا مطلب ایک خاص جگہ رکنا. 15 اگر ہم نے رکے تو 15 یا 15 سے زیادہ ہیں, لیکن ایک شہر نہیں الگ الگ جگہ رکے تب بھی ہم کیا کہلائیں گے؟ مسافر. ہم مسافر ہوں گے اور پھر جو شریعت نے مسافر کو اجازتیں دی ہیں اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں او علی سفر, سفر میں ہو تو یہ سب گنجائشیں تمہیں حاصل ہوگی. پھر اگلی بات یہاں پہ ذرا سمجھنا, اور یہ مسئلہ بڑا اہم ہے جس میں بہت سارے لوگ بڑی غلطی کر جاتے ہیں رمضان میں سفر کے تعلق سے. وہ یہ کہ شریعت نے جو یہ بات کہی ہے کہ سفر کے اندر آپ کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے, یہ جب ہے جب آپ صبح صادق سے پہلے سفر میں نکل جائیں. صبح صادق سے پہلے اگر آپ سفر میں نکل جائیں تو روزہ چھوڑنا جائز ہے, لیکن اگر صبح صادق کے بعد ہم سفر کے اندر جا رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے اس دن روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے, روزہ رکھنا لازم اور ضروری ہوگا. سمجھ گئے سب؟ ذرا اب ذرا ایک مثال لیجئے اور پھر آپ ذرا جواب دیجئے تاکہ آسان ہو جائے. ایک بندہ ہے
صبح صادق کا وقت ہو رہا ہے رمضان میں، مان لیجئے ویسے ہی مثال دے رہا ہوں، کبھی اسے ہم مسئلہ بنا لیں، صبح صادق کا مان لیجئے ٹائم ہے 5 بجے، وہ شخص سہارنپور سے نکلتا ہے 6:30 بجے دہلی کے لیے۔ صبح صادق کتنے بجے؟ 5 بجے، اور وہ شخص سہارنپور سے نکل رہا ہے دہلی کے لیے کتنے بجے؟ 6:30 بجے۔ بتائیے اس کے لیے روزہ چھوڑنا اس دن جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، اب جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں جائز ہے؟ اس لیے کہ جو صبح صادق کا وقت تھا نا، وہ اس کا اپنے وطن میں ہو گیا، وہ صبح صادق کے بعد نکل رہا ہے، اس لیے اب روزہ نہیں چھوڑ سکتا، اب رکھنا پڑے گا۔ لیکن اگر مان لیجئے صبح صادق کا وقت 5 بجے ہے اور کوئی بندہ 4:30 بجے شہر سے نکل گیا، تو پھر وہ بندہ اگر دہلی جا رہا ہے تو وہ اپنا روزہ چھوڑ سکتا ہے یا نہیں؟ اب جائز ہے چھوڑنا، کیونکہ صبح صادق سے پہلے وہ شہر سے باہر نکلا۔ تو یہ بات ہمیں اور آپ کو اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس میں لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں، یہ تو پتہ کر لیتے ہیں کہ مسافر کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن یہ نہیں پتہ رہ پاتا کہ ہمیں سفر شروع کب کرنا ہے جس پہ ہمیں یہ اجازت ملے گی۔ چنانچہ ایک دن رمضان المبارک میں ہم اپنے وطن میں فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آئے، ایک بندہ وہاں پہ وضو کرنے کے بعد اس نے پانی پیا، تو میں وہی صحن میں ٹہل رہا تھا، میری نظر پڑی، تو جب وہ آئے تو میں نے کہا کہ خیریت؟ تو کہنے لگا کہ مفتی صاحب ابھی 10 بجے نا ہم لوگ دہلی کے لیے نکل رہے ہیں، 10 بجے دہلی کے لیے جانا ہے، کہ مسئلہ ہم نے سنا ہے کہ اگر سفر شرعی ہو 77 کلومیٹر 15 دن سے کم کا تو پھر ہمارے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، اس لیے ہم نے روزہ نہیں رکھا۔ اب آپ ذرا مجھے بتائیے اس کا عمل صحیح تھا یا غلط تھا؟ ادھورا مسئلہ اگر پتہ کریں گے تو پھر بندہ ایسی غلطیوں میں مبتلا ہوگا۔ اس لیے میں یہ پوری بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ 77 ہونا چاہیے، 15 سے کم کا ہونا چاہیے، اور صبح صادق سے پہلے ہمیں سفر میں نکل جانا چاہیے، تب اجازت ہے۔ اگر ہمیں صبح صادق اپنے گھر پر ہو گئی تو پھر ہمارے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں۔ ذہن میں بیٹھ گئے سب حضرات؟ تو یہ چیز سفر کے متعلق ہمارے لیے بڑی اہم ہے، اس کو ہم اور آپ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں۔ بہرحال اللہ ارشاد فرما رہے جو مریض ہے یا مسافر ہے اگر وہ روزہ نہ رکھے تو اجازت ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ بس معاف ہو گیا، رمضان کے بعد اس کی کیا کرنی پڑے گی؟ قضا۔ مریض جب صحیح ہو جائے گا، فٹ ہو جائے گا، اس کے ذمے لازم ہے کہ قضا کرے، وہ روزہ رکھے جو چھوٹا تھا۔ مسافر رمضان ختم ہونے کے بعد اس کے ذمے لازم ہے کہ روزہ رکھے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جلدی سے رمضان میں روزہ چھوڑا مت کیجیے، چاہے سفر ہو رکھ لیجیے، کیونکہ ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں رکھنا آسان ہے، رمضان کے بعد بڑا بھاری پڑ جائے گا رکھنا۔ رمضان میں چاہے ہم سفر کر رہے ہیں لیکن ماحول چونکہ بنا ہوا ہے، ہر بندہ روزہ رکھا ہوا ہے، تو اس لیے آسان ہو جاتا ہے۔ رمضان کے بعد اگر 2-3 بھی روزے ہمیں رکھنے پڑ گئے نا، وہ ہمارے لیے بڑے بھاری پڑ جائیں گے۔ اس لیے اگر ہمت ہو تو رکھ لینا بہتر ہے، تاکہ ایک فریضہ ہمارے سر سے ادا ہو جائے۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اتنے روزے بعد میں وہاں پر رکھنے پڑیں گے۔ لیکن یہاں پر بھی ذرا اہم بات ہے، وہ بھی ذرا یاد رکھنا کہ یہ تو قرآن نے کہا کہ تمہیں اتنے روزے بعد میں رکھنے پڑیں گے، لیکن یہ جب ہے جب اتنے روزے رکھنے کا موقع ملے، کسی کو موقع ملے۔ اگر مان لیجئے کسی کو موقع ہی نہ ملا، کوئی بندہ 1 رمضان سے 10 رمضان تک سفر میں رہا، 10 روزے اس نے چھوڑے، اس کے بعد عید آئی،
اور عید کے اگلے دن ہی بیچارے کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب یہ بندہ جس نے رمضان کے 10 روزے چھوڑے تھے، عید کے اگلے دن بیچارے کا انتقال ہو گیا۔ عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں تھا، اگلے دن بیچارہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ اس بندے پہ ان 10 روزوں کا کیا ہوگا؟ وہ جو 10 روزے اس کے رہے تھے ان کا کیا ہوگا؟ ان کے بارے میں یاد رکھنا کہ ان روزوں کا شریعت کے یہاں اس سے کوئی مطالبہ نہیں، اللہ نے بالکل معاف کر دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندہ اسے مہلت ہی نہیں ملی روزہ رکھنے کی، بیچارہ کیسے رکھتا؟ شریعت نے کہا نہ تو اب اس کے ذمے کوئی قضا روزے کی، نہ کوئی فدیہ وغیرہ، کچھ بھی واجب نہیں ہوگا، بالکل آرام سے دنیا سے رخصت ہو گئے، معاف ہے بالکل ساری چیزیں ختم۔ چلیں یہ تو اس بندے کا ہو گیا کہ جسے ٹائم ہی نہیں ملا تو وہ معاف ہے۔ لیکن ایک بندہ ہے، اس نے 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک رمضان میں سفر میں تھا، اس نے روزے نہیں رکھے اور اس کا انتقال ہوا عید کے 11ویں دن۔ کون سے دن؟ 11ویں دن۔ اب تو روزے رکھ سکتا تھا نا، عید کے اگلے دن سے وہ روزے رکھتا تو آج 10واں روزہ ہو جاتا اس کا۔ لیکن اس بندے نے روزہ نہیں رکھا اور اس نے اپنا روزہ ادا نہیں کیا، تو اب یہاں پہ مسئلہ ذرا سمجھنے کا ہے کہ اس پہ وہ حکم نہیں لگے گا جو ابھی پہلے والے پہ لگا تھا، اب وہ مسئلہ نہیں ہوگا اس پہ۔ اب کیا مسئلہ ہوگا اس پہ ذرا وہ بھی سمجھیں۔ ہم جس بندے کی مثال لے کر کے چل رہے ہیں اس نے کتنے روزے چھوڑے ہیں رمضان کے؟ 10، اور اسے رمضان کے بعد 10 روزے رکھنے کا موقع ملا لیکن اس نے رکھے نہیں اور انتقال ہو گیا، تو اب اس کے ذمے کیا ہے؟ شریعت نے اس کے ذمے کہا ہے کہ تمہیں مرتے وقت وصیت کرنی لازم ہے کہ میرے مال میں سے میرے روزے کا فدیہ ادا کر دیا جائے، میرے مال میں سے میرے روزے کا کیا ادا کیا جائے؟ فدیہ ادا کیا جائے۔ فدیہ کیا ہے؟ 1 روزے کا 1 فطرے کے برابر پیسے دینا۔ جو ہم فطرہ رمضان کے بعد عید پر نکالتے ہیں وہ 1 فطرہ، اتنے روپے 1 روزے کے بدلے دیے جائیں گے۔ اس پر لازم ہے کہ وصیت کر کے جائے کہ میرے مال میں سے وہ پیسے دیے جائیں۔ وصیت کا مسئلہ ہم نے پچھلے ہفتے پڑھا ہے۔ اب یہ وصیت کر کے جائے گا میرے 10 روزے چھوٹے ہیں لہذا میرے پیسے ادا کر دیے جائیں۔ اب مان لیجئے فطرہ اگر 40 روپے کا ہے تو 10 روزوں کے کتنے بنے؟ 400۔ اس کے ذمے لازم ہے کہ کہہ کے جائے کہ میرے مال میں سے 400 روپے میرے فدیے کے ادا کیے جائیں۔ یہاں تک کی ترتیب یاد ہو گئی۔ اب بیچارہ یہ تو دنیا سے چلا گیا، اس کے بعد اس کے وارث بیٹھے سارے۔ اب یہ آپ کا مسئلہ آج کا یہ پچھلے ہفتے والے مسئلے سے جڑے گا اور تھوڑا آپ کا امتحان بھی ہو جائے گا کہ وہ یاد ہے یا نہیں ہے۔ اس نے یہ جملہ کہہ دیا کہ میرے 10 روزے چھوٹے، میرے مال میں سے یہ 10 روزوں کے برابر رقم فدیے کی ادا کر دی جائے، اور یہ بیچارہ دنیا سے چلا گیا۔ اب اس کے وارث بیٹھے سارے، انہوں نے مال نکالا سارا بانٹنے کے لیے۔ پھر پتہ لگا ابا نے تو وصیت کر رکھی ہے 10 روزوں کی، وہ بھی پوری کرنی ہے، اور مال جو اس نے چھوڑا ہے، جو وہ مال چھوڑ کر کے گیا ہے وہ چھوڑے اس نے کل 900 روپے۔ پھر وہی 9 کی مثال پر آ جائیے، کتنے روپے؟ 900 روپے۔ 900 روپے وہ چھوڑ کر کے گیا ہے اور اس کے رمضان کے روزے کا فدیہ کتنا بن رہا ہے؟ 400۔ تو وارثوں کے ذمے لازم ہوگا کہ وہ اپنے ابا کی جو وصیت ہے اسے پورا کریں، لیکن کیا پورے 400 دیں گے یا کچھ کم بڑھتی؟
کیا رائے ہے آپ کی؟ پورے 400 نہیں پورے. کیوں نہیں دیے جائیں گے پورے؟ اس لیے کہ وصیت کتنے مال میں سے ہوتی ہے؟ تہائی میں، صرف تہائی میں. یہاں پہ 400 تہائی کو پار کر گیا، ان کے وارثوں کے ذمے لازم ہوگا کہ صرف 300 روپے ابا مرحوم کی طرف سے صدقہ کریں، باقی 600 خود مل بانٹ کے ختم کر دیں. اور باقی 100 روپے ابا کے سر پہ جو رہ گئے وہ ابا جانے، ان پہ نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے، مسئلے کی بات ہے، اس لیے سمجھا رہا ہوں. وصیت جو بھی کی جائے گی وہ صرف تہائی کے اندر چلے گی، باقی 2 حصے میں نے بتایا قرآن نے طے کر دیے، ان کے وارث انہیں کوئی نہیں کینسل کر سکتا. بس 300 دے دو، 100 روپے کا حساب فرشتے کر لیں گے ان سے. کتنی عجیب و غریب بات ہے. ہاں لیکن اگر وہ وارث خوش نصیب ہو، سعادت مند ہو، وہ یہ کہیں کہ نہیں ہم اپنے حصے کم لے لیں گے لیکن ابا کی وصیت کے پیسے پورے جانے چاہیے، تو پھر بے شک وہ اپنے حصوں میں سے ان کے 400 پورے کر سکتے، اجازت ہے. لیکن لازم نہیں ہے اولاد کے ذمے کہ وہ یہ کرے. اس کے ذمے صرف اتنا لازم ہے کہ تہائی جتنا بندہ ہو اتنے میں سے پورا کرے. بھائی سب کو سمجھ میں آ گئے نا؟ کتنے نازک مسئلے. اس لیے آسان طریقہ ہے، سفر ہو یا کہیں ہو روزے چھوڑو ہی مت. پتہ نہیں کون بعد میں کوئی دے نہ دے، کیا ہو کیا نہ ہو، ہمیں موقع ملے یا نہ ملے، سیدھے سادے رد کر کے بس ختم کیجئے کہانی تاکہ ادا ہو جائے گا. تو شریعت نے یہ ساری ترتیب وہاں پر بیان کی ہے کہ اس انداز کے اندر وہاں پر یہ سارے کے سارے ادا کیے جائیں گے. لیکن اگر مان لیجئے کہ ان کے روزوں کا فدیہ جو نکل رہا ہے وہ 300 ہی نکل رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ پورا کا پورا وہاں پر دے دیا جائے گا، فدیہ بھی ادا، باقی 600 روپے اولاد آپس میں بانٹ لے گی اگر وہ تہائی کے اندر ہے تو. لیکن اب اور آگے دیکھیے، جناب نے رمضان کے 10 روزے چھوڑے، عید کے بعد 10 دن ملے، نہیں رکھے وہ روزے اور انتقال ہو گیا، اور وصیت بھی نہیں کی کہ میرے یہ روزے کا فدیہ ادا کر دیا جائے، بغیر وصیت کیے بوری بستر باندھ کے نکل دیا، جھولا اٹھا کے چل دیا بغیر وصیت کی. اب کیا ہوگا؟ اب کیا اولاد کے ذمے لازم ہوگا کہ باپ کی فدیہ ادا کریں؟ اولاد کے ذمے بالکل لازم نہیں ہے. شریعت کہتی ہے 900 کے 900 تم سب مل کے بانٹ لو، موج کرو. اس کا ابا کا گیا وہ دیکھا جائے گا، وہ وہاں نپٹیں گے ان سے. نہ تو بندے نے قضا کی فکر کی نہ وصیت کی. اسی لیے میں نے آپ کو گزشتہ ہفتے درس کے اخیر میں بتایا تھا کہ جتنے بھی حقوق ہونا ہمارے اوپر لکھ کر کے پہلے ہی تیار رکھنا چاہیے، کیونکہ موت کا بھروسہ کچھ نہیں، کب حاضر ہو جائے، موقع ملے یا نہ ملے، وصیت کا کیا گارنٹی. اس لیے پہلے ہی تیار رکھنا چاہیے تاکہ بعد والے کم سے کم ادا کر دیں. شریعت کہتی ہے اگر بغیر وصیت کے گیا ہے تو پھر 300 بھی دینا تمہارے ذمہ لازم نہیں ہے، 900 کے 900 روپے آپس میں مل بانٹ کے ختم کرو. ہاں اگر وہ خوش نصیب ہے اولاد، وہ یہ کہے کہ نہیں ابا نے نہیں وصیت کی لیکن ہم ان کی طرف سے ادا کریں گے، تو پھر بے شک وہ اپنی طرف سے ادا کر سکتے ہیں، شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے. لیکن ایسی خوش نصیب اولاد خوش نصیبوں ہی کو ملا کرتی ہے، بہت مشکل. تو یہ چیز ہمیں اور آپ کو یاد رکھنی ہے. شریعت نے یہاں پر سارے مسائل بڑی تفصیل کے ساتھ میں ذکر فرمائے کہ اگر کسی کے ساتھ میں یہ مسئلہ پیش آ جائے، سفر میں ہو یا بیمار ہو، تو رمضان کا روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی، اور قضا کے اندر پھر یہ سارے مسئلے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے. یاد رہیں گے نا انشاءاللہ؟
یہ بہت توجہ کے ساتھ میں ان کو ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد اخیر میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر طاقت بھی ہے، یعنی نہ تم مریض ہو نہ تم مسافر ہو، کچھ نہیں، بالکل فٹ ہو، لیکن دل نہیں کر رہا روزہ رکھنے کا، موڈ نہیں ہے، اللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، فدیۃ طعام مسکین، ایک غریب کو کھانا کھلا دو، وہی ایک فطرے کے برابر پیسے دے دو، کتنے بن رہے 40-45 روپے، ایک غریب کو دے دو اور باقی تم پورا دن آرام سے ٹہلو، کھاؤ پیو موج کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ آیت کا جو ٹکڑا ہے یہ بڑا ہمارے لیے قابل غور ہے، اور یہ اسی انداز کا معاملہ ہے بالکل جو گزشتہ ہفتے آیت مبارکہ آئی تھی۔ گزشتہ ہفتے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ منسوخ تھی وہ آیت جہاں پہ نسخ ہوا۔ منسوخ کا مطلب پہلے تھا یہ آرڈر، اللہ نے بعد میں اسے کینسل کر دیا۔ تو یہ جو یہاں پر آیت مبارکہ ہے یہ حکم بھی پہلے تھا، اور کب پہلے؟ اسی آیت میں 184 کے اندر یہ حکم تھا، اور پتہ ہے کینسل کب ہوا ہے؟ یہ آیت نمبر 185 میں، اس میں کینسل ہو گئے۔ تو یہ جو اجازت اللہ نے دی ہے کہ تم روزہ چھوڑ کر کے اس کے بدلے صرف غریب کو کھانا کھلا دو، یہ آیت نمبر 184 کے اندر اللہ نے اجازت دی، لیکن آگے آیت آ رہی ہے جو ہم انشاءاللہ آئندہ ہفتے پڑھیں گے، اس میں اللہ نے کہا کہ یہ مسئلہ ختم، اب جو بندہ رمضان کا موسم آ جائے اور وہ بندہ مریض نہ ہو مسافر نہ ہو تو اس پہ روزہ لازم ہے، اب فدیہ دے کے کام نہیں چلے گا۔ یہ اللہ نے آگے کلیئر کر دیا 185 میں۔ تو بس یہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خوشی کا ذریعہ تھا، دل بہلانے کو غالب یہی خیال اچھا ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے، اب کیا کریں؟ تو اللہ نے یہاں پر یہ آیت نمبر 184 کے اندر یہ آرڈر دیا تھا، لیکن آگے اللہ نے اسے ختم فرما دیا، یہ منسوخ ہے، کینسل کر دیا اللہ نے اپنے اس حکم کو۔ لہذا آج یہ قرآن میں موجود تو ہے، لکھا ہوا تو ہے، لیکن عمل اس کے اوپر نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی مفتی اور عالم یہ مسئلہ آپ کو کبھی بتاتا ہے، کیونکہ ختم ہو چکا۔ اب اگر کوئی مریض ہی ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن بعد میں قضا کرنی پڑے گی، مسافر ہے وہ چھوڑ سکتا ہے بعد میں قضا کرنی پڑے گی، اور اگر نہ مریض ہے نہ مسافر ہے تو روزہ ہی رکھنا پڑے گا۔ اب اس کے آپشن اللہ نے ختم فرما دی۔ یہ ہے یہاں پر یہ جو آیت نمبر 184 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات کلیئر کی۔ حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف میں ان کی حدیث موجود ہے، فرمایا کہ یہ حکم اللہ نے ہمیں پہلے عطا فرمایا تھا، لیکن اللہ نے بعد میں یہ حکم ہم سے ختم فرما دیا، اور پھر ہمارے ذمہ لازم تھا کہ اگر ہم صحیح ہیں مقیم ہیں تو پھر ہمارے ذمہ روزہ لازم ہے، ہم روزہ رکھنا۔ تو بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ اس بات کو صاف صاف بیان کر کے اس مسئلے کو اچھی طرح سے کلیئر کیا ہے کہ پھر اس کو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہوگا۔ اب اخیر میں یہ بات اللہ کا شکر ہے ساری مکمل ہو گئی۔ میں ایک دو مسئلے وہ بتانا چاہ رہا ہوں جس میں ہماری خواتین بہت زیادہ غفلت کر جاتی ہیں روزے کے تعلق سے، یہ قضا اور ادا کے معاملے میں، وہ ذرا توجہ سے سن لیجیے۔ مرد حضرات بھی سنیں، یاد رکھیں، کیونکہ آپ کے گھر میں بھی اہلیائیں ہوتی ہیں، آپ صحیح مسئلہ سمجھیں گے تو انہیں صحیح بتا سکیں گے، ورنہ تو پھر وہ غلطیاں غلطی پہ غلطی ہمارے معاشرے میں چلتی چلی جاتی ہیں۔ ایک عورت ہے اور اس کے ساتھ میں مسئلہ یہ پیش آیا کہ وہ ناپاک تھی،
جو عورتوں کے مخصوص ایام میں وہ ناپاک ہے. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ظاہر سے بات ہے ناپاکی میں وہ روزے نہیں رکھتی، بعد میں قضا کرتی ہیں ان روزوں کی، وہ روزے نہیں رکھ رہی. اب وہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، صبح صادق کے بعد کسی بھی روزے میں وہ عورت پاک ہو گئی، صبح صادق کے بعد پاک ہو گئی. اب وہ چاہے صبح صادق اگر 5 بجے، چاہے وہ 5:30 پہ ہو گئی، 6 بجے ہو گئی، یا دوپہر میں ہو گئی، یا عصر میں ہو گئی، کسی بھی وقت وہ پاک ہو گئی. یعنی جو ناپاکی چلی آ رہی تھی وہ بند ہو گئی، پیریڈ ختم ہو گئے، وہ ناپاکی ختم ہو گئی، رک گئی. اب اس عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ ذرا مسئلہ یاد رکھیے گا کہ اس عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اب یہ عورت اپنا جو بچا ہوا دن ہے اس میں کھانے پینے سے دور رہے گی. اس کے لیے کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے. باقی دن یہ اپنا اسی طرح سے بغیر کھائے پیے گزارے گی اور بعد میں رمضان کے اس روزے کی قضا بھی کرے گی، قضا بھی کرے گی. یعنی عورت ناپاک چلی آ رہی ہے اور رمضان کے دن میں وہ پاک ہوئی ہے، تو اب باقی جو بچا ہوا دن ہے اس میں کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے اور بعد میں اس روزے کی قضا بھی لازم ہے. یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے، بڑی غفلت ہوتی ہے اس میں، اس کو ذہن میں رکھیں. پہلی بات. دوسری بات یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں، اس کے الٹا ایک عورت ہے، اس نے صبح میں روزہ رکھا، پاک ہے اچھے خاصی، اس نے روزہ رکھا اور پھر روزہ شروع ہونے کے بعد میں اسے ناپاکی پیش آ گئی، اس کے پیریڈ شروع ہو گئے، روزہ رکھنے کے بعد شروع ہو گئے، 8 بجے 9 بجے 10 بجے ظہر میں کسی بھی وقت اس کو ناپاکی کی کیفیت پیش آ گئی. روزہ شروع کیا تھا لیکن اب بیچ میں ناپاک ہو گئی، تو اب حکم یہ ہے کہ روزہ اس کا ٹوٹ گیا، بعد میں اس کی قضا کرے گی، لیکن اب جو بچا ہوا دن ہے اس میں کھانے پینے کی اجازت ہے. آپ فرق سمجھ گئے نا دونوں میں؟ جو اب باقی بچا ہوا دن ہے نا یہ کھا پی سکتی ہے، اس میں شریعت نے اسے منع نہیں کیا. دونوں میں کیا فرق ہوا؟ دونوں مثالوں میں ذرا پھر سے اسے ریپیٹ کیجئے. ایک عورت ہے جو پہلے سے ناپاک چلی آ رہی ہے، اس نے ناپاکی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، پھر ظہر کے وقت جا کر کے وہ عورت پاک ہو گئی، تو اب وہ اس روزے کی قضا رمضان کے بعد کرے گی یا نہیں کرے گی؟ کرے گی. اور دوسری بات کہ وہ جو اب ظہر سے مغرب تک کا وقت ہے اس میں کھانا پینے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، کھا پی نہیں سکتی، شریعت نے منع کیا اس کو. دوسری مثال میں نے دی، دوسرا مسئلہ کہ ایک عورت ہے جس نے روزہ رکھا، باقاعدہ پاک تھی وہ اچھی خاصی، اس نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد وہ دن گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا، اللہ کا کرنا دوپہر تک پہنچ کے اسے ناپاکی کی کیفیت پیش آ گئی، تو اب یہ عورت بھی اپنا یہ روزہ بعد میں قضا کرے گی یا نہیں کرے گی؟ کرے گی. لیکن اب ظہر سے مغرب تک کھانے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی، یہ کھا سکتی، اس کو اجازت دی گئی. تو یہ چیز ہمیں اور آپ کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دونوں کے درمیان میں یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے. ہماری خواتین اس میں بہت زیادہ الجھتی ہیں کہ کب کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کس میں کھانا ہے کس میں نہیں کھانا. اس لیے میں نے فرق اچھی طرح کر کے آپ کو سمجھایا. ہماری بہنیں بھی یاد رکھیں اور مرد حضرات بھی یاد رکھیں تاکہ گھر میں عورتوں کو صحیح مسئلہ وہ بتا سکیں جب اس طرح کی کیفیت کسی کے ساتھ میں پیش آئے. تو یہ تھے آج کے ہمارے درس اور آج کے یہ مسئلے. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر. یہ 2 آیات مبارکہ، آیت 183 184 183 184، یہ 2 آیتیں ہم نے آج کے اس درس میں پڑھی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ جتنی باتیں بتائی گئی ہیں ہم سب کو سمجھ کر کے ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو
اہتمام کے ساتھ میں ان باتوں کی پابندی اور اپنی زندگی میں داخل کرنے کی سعادت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اب جو یہ خلاصہ ہے ذرا ایک مرتبہ آپ دہرا دیں، کیونکہ مسئلے ہی مسئلے ہیں آج سارے، اس لیے اگر ایک مرتبہ آپ بتا دیں گے تو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے بتائیں کہ آیات کون کون سی ہوئی؟ 183 اور 84، 183 184۔ دوسری بات میں نے بتائی کہ یہ روزہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہارے اوپر فرض ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ روزہ ہوتا کیا ہے؟ میں نے کہا کہ روزہ ہے جس کے اندر کچھ خاص باتیں پائی جائیں۔ کیا کیا خاص باتیں؟ کب سے کب تک؟ صبح صادق سے غروب تک، پہلی بات۔ دوسری بات کتنی چیزوں سے روکنا ہے؟ کیا کیا؟ کھانا پینا خواہشات۔ اور کس طرح سے روکنا ہے؟ نیت کے ساتھ۔ کس چیز کے ساتھ؟ نیت کے ساتھ، جب یہ روزہ کہلائے گا۔ اس کے بعد اگلی بات میں نے عرض کی کہ یہ رمضان کا روزہ صرف اس امتی محمدیہ پہ یہ سب پر رہا ہے۔ اللہ نے تسلی دی ہے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ یہ روزہ کیوں ہے؟ تاکہ ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنے کی عادت پڑے؟ کنٹرول کرنے کی، روکنے کی عادت پڑے، جو ہم ہر جگہ کنٹرول نہیں کر پاتے۔ اللہ نے روزہ رکھا تاکہ ہمیں رکنا آئے کہ کیسے روکا جاتا ہے اپنی خواہش کی چیزوں سے۔ پھر اس کے بعد یہ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ اللہ نے آگے فرمایا کہ جو آدمی دو مسئلوں میں گرفتار ہو وہ آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کیا عذر ہے؟ بیماری۔ نمبر 2 سفر۔ بیماری کا میں نے بتا دیا کہ ایسی بیماری کہ جس میں پتا ہو کہ میں ایسی پریشانی میں آ جاؤں گا جو مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی، تو پھر بندہ روزہ چھوڑ دے، اجازت ہے۔ سفر کا میں نے بتایا سفر وہ ہونا چاہیے جو کم سے کم کتنے کلومیٹر؟ 77 کلومیٹر کا ہو، اور کتنے دن سے کم؟ 15 سے کم کا ہو۔ اور تیسری بات جو سب سے زیادہ مین ہے کہ ہم سفر میں نکل جائیں کب؟ صبح صادق سے پہلے۔ اگر بعد میں جا رہے ہیں تو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے ہم نے متفرق مسائل سفر وغیرہ کے عرض کیے۔ پھر بتایا کہ اگر رمضان کے بعد میں انہیں دن ہی نہیں ملے روزہ رکھنے کے، پتہ لگا عید کے اگلے دن انتقال ہو گئے، رمضان کے 10 روزے چھوٹے ہوئے تھے، تو اب ان روزوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ کوئی وصیت لازم نہ کوئی قضا، کیونکہ بیچارے کو ٹائم نہیں ملا، اس لیے شریعت نے سب معاف کر دیا۔ پھر میں نے بتایا کہ اگر 10 دن مل گئے لیکن اس نے نہیں رکھے تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ مرنے سے پہلے کیا کر کے جائے؟ وصیت۔ اور وہ وصیت جو ہے کون پوری کریں گے؟ اس کے وارث۔ کتنے مال میں سے؟ صرف تہائی، 1/3 میں سے وہ وصیت پوری کی جائے گی اگر وہ اس کی وصیت کے برابر وہ رقم ادا ہو جائے۔ باقی وارثوں کے ذمے لازم نہیں ہے، لیکن خوشی سے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر بغیر وصیت کرے کوئی مر گیا تو پھر میں نے بتایا کہ پھر وارثوں کے ذمے کچھ بھی ادا کرنا لازم نہیں ہے، وہ سارا مال مل بانٹ کے کھا سکتے ہیں۔ ہاں باقی اگر وہ خود چاہیں اپنی طرف سے تو بے شک کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں ہمارے یہاں مسئلہ آیا کہ قرآن نے کہا کہ جو طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے ایک غریب کو فدیہ دے کر کے روزہ چھوڑ سکتے ہیں، یہ آیت 183 میں آیا۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حکم پہلے تھا، آیت 184 میں یہ حکم اللہ نے دیا، لیکن اگلی جو آیت ہے 185 اس میں اللہ نے یہ حکم ختم فرما دیا، لہذا اب اس پر عمل نہیں ہوگا، اللہ ہی نے ختم کیا ہوا۔ اور آخری چیز میں نے خواتین کے تعلق سے کہ اگر عورت مثلا پاک ہے اور پھر اس نے روزہ رکھ لیا اور دن میں دوپہر کے وقت جا کر کے اس کو ناپاکی کی کیفیت پیش آ گئی، تو اب وہ باقی دن کھا پی سکتی ہے یا نہیں؟ کھا سکتی۔ اور اگر عورت ناپاک تھی، روزہ نہیں رکھا، آدھے دن میں وہ پاک ہو گئی، تو اب باقی دن اس کے لیے کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ہے
یہاں پر روزوں کے مسائل جو اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں، اللہ نے کہا اے ایمان والو تم پہ روزے فرض ہیں جیسے تم سے پہلوں پہ فرض تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یہ روزے گنے چونے دنوں میں ہیں، جو شخص تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو وہ اتنے ہی دن کی بعد میں قضا کرے، اور جو طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی پھر بھی نہ رکھیں تو فدیہ دے دیں ایک غریب کے کھانے کے برابر۔ اخیر میں اللہ نے کہا جو آدمی نیکی دل سے کرے گا تو بہتر ہے، اور اگر تم عذر کے باوجود بھی روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تمہیں صحیح بات کا علم ہے۔ تو یہ دو آیات اللہ کے شکر سے ہماری مکمل ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سوالات کے اندر یہ ہیں، پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب دعا بتا دیں پتھری گردے کی دعا اور رسولی کی۔ سورہ علم نشرح قرآن پاک کے اندر ہے، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں۔ کہہ رہے ہیں آپ نے درس قرآن پارٹ 15 میں بتایا کہ صدقے کا بکرا کرنا جائز ہے، پر کچھ بیان میں بتایا کہ شرک ہے۔ بھئی پارٹ 15 میں نے کہاں پہ جائز کہا، ذرا وہ مجھے سنوائیے گا جن صاحب نے بھیجا ہو، کیونکہ میں تو اسے غلطی بتاتا ہوں۔ اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسے صحیح بتایا تو اس کی جو ریکارڈنگ ہو وہ مجھے ایک بار سنوائیے گا تاکہ میں آپ کو صحیح سمجھا سکوں کہ وہاں پر کیا مطلب تھا۔ کہہ رہے ہیں کاریگر کے لیے مندر بنانا لکڑی کا کیسا ہے؟ دیکھیں جو مالک ہے اس کے لیے تو وہ آمدنی حلال نہیں ہے، لیکن کاریگر جو ہے اس کے لیے علماء نے فرمایا کہ مناسب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو حرام نہیں کہلائے گی کیونکہ وہ کاریگر ہے صرف۔ باقی اصل جو مالک ہے اس کے لیے تو ناجائز ہی ہے، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ بنا داڑھی والا قرآن سن سکتا ہے یا نہیں؟ ضرورت ہی کیا ہے؟ ایسے بندے کو سامع بھی نہ بنائے اپنی نمازوں میں، کیونکہ ظاہر سے بات ہے وہ سننے والا کبھی ضرورت امامت کی بھی پڑھ سکتی، کبھی بھی کوئی مرحلہ پیش آ سکتا ہے تو کسی دن وہ امام بھی بن جائے گا۔ تو اس لیے جو شخص شرعی نہیں ہے اس کو نہ تو سنانے کے لیے کھڑا کریں نہ سننے کے لیے کھڑا کریں۔ کہہ رہے ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ عدت میں ہوں، کالج میں دوست ہیں، کیا میں میسج یا کال پر بات کر لوں؟ اگر کوئی عورت عدت میں ہے کسی سے فون پر یا میسج پر بات کرتی ہے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ عدت کے اندر بات کرنے کے اوپر شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، البتہ اگر کوئی نامحرم ہے، اور نامحرم تو اس سے تو چاہے عدت میں ہو یا بغیر عدت کے ہو عورت کو بنا وجہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے اگر کوئی نامحرم ہے۔ باقی محرم اگر ہے یا کوئی اور لڑکی ہی ہے جس سے لڑکی بات کرنا چاہ رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، فون پر یا میسج پر ہر طرح کر سکتی ہے۔ پوچھ رہے ہیں، یہ پوچھنا تھا کہ جنازے کی نماز میں اللہ اکبر پر سر اوپر کرنا صحیح ہے یا غلط؟ یہ بنا وجہ کرتے ہیں، جیسے ہی اللہ اکبر کہا جاتا ہے اوپر دیکھتے ہیں۔ اوپر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی حکم شریعت کے اندر موجود ہے، اوپر نہ دیکھا کریں۔ جیسے آپ نماز میں کھڑے رہتے ہیں اسی طرح اپنی کیفیت پہ کھڑے رہا کریں۔ کہہ رہے مقدمہ چل رہا ہے، دعا کرا دیں جلد فیصلہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ عورتوں کے بال بیچنا یا خریدنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں نہ تو خریدنا جائز نہ بیچنا جائز، آپ اسے یا تو کہیں دفن کرا دیں یا کہیں پانی میں بہا دیں یا جلا کے راک کو ایک طرف کو ڈال دیں، یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں، یا کچھ بھی نہیں تو کم چاہے آپ کوڑے دان میں پھینک دیں، لیکن بیچنے کی اجازت نہیں ہے، یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نام پر لنگر بانٹتے ہیں جیسے کہ کلیئر میں گرودوارے میں، کیا ان کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ بھائی میں نے بتایا کہ اگر وہ ان غیر اللہ کے ناموں پہ چڑھایا ہوا ہے تو پھر اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ غیر اللہ کے نام کا چڑھاوا ہے تو پھر وہ جائز نہیں۔ باقی اگر کوئی ویسے ہی انسانیت کی ہمدردی میں کھلا رہا ہے، کوئی اس کا کسی بت سے کسی غیر اللہ سے چڑھاوے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن احتیاط ہی رکھنی چاہیے ایسے جگہوں کے کھانے سے۔ کہہ رہے ہیں بارات جاتی ہے تو لڑکی والے کھانا دیتے ہیں تو کیا یہ کھانا جائز ہے یا ناجائز؟ جب چلے گئے تو کھلائیں گے بیچارے،
جانے کی ضرورت کیا تھی؟ پہلے تو چلے گئے، اب پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو کھانا کھلا رہے ہیں جائز ہے یا نہیں، تو کیا وہ ایسے ہی بھگائیں گے کہ نکلو نکلو یہاں سے؟ اللہ کے بندو، پہلے سوچنا چاہیے نا کہ ہم جا کیوں رہے ہیں بارات کے اندر؟ بارات میں جانے کا کوئی حکم نہیں ہے ہمارے لیے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ان الفاظ کو دین کے علم بردار بڑی شان سے کسی کو کہنے میں اور کمی میں نہیں چھوڑتے، کیا لفظ ہے؟ دیوس شاید لکھا ہے، دیوس پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ دیوس کا جو لفظ ہے اس کے استعمال میں حرج کوئی نہیں، لیکن کرنا کہاں ہے پہلے یہ سمجھ لیں۔ بالکل کر سکتے ہیں، یہ جو ناراضگی کے انداز میں لکھا ہے کہ سب استعمال کرتے ہیں تو بھائی کر رہیں گے، لیکن کہاں کریں گے؟ اس شخص کے لیے کیا گیا ہے شریعت میں اس کا استعمال جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی ہوتا ہوا دیکھے پھر بھی اسے غصہ نہ آئے، اس کے سامنے اس کی لڑکیاں، اس کے بچے غلط تعلقات قائم کر رہے ہیں اور اس کی غیرت نہیں جاگ رہی، شریعت میں اسے کہا گیا دیوس ہے یہ، تو اسے کہا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نہ ہی اس میں کوئی ممانعت ہے، بنا وجہ کسی کو نہیں کہنا چاہیے۔ لڑکی کی سسرال میں کسی کی موت ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ کھانا لڑکی کے میکے سے آئے گا، میں نے بتایا نا، ابھی تو سنا ہے، اگر نہیں ہے ہماری حیثیت کچھ کرنے کی تو آپ نکاح نہ کریں، روزے رکھیں۔ انتقال ہوا ہے لڑکے کے باپ کا اور کھانا کہاں سے آئے گا؟ یہ لڑکی کے گھر والے دیں گے۔ کمال ہو گیا ہماری عقلوں سے، مطلب کتنی بے تکی حرکتیں ہیں نعوذ باللہ ہماری، جس کی نہ تو اسلام میں کوئی اصل نہ ہی کوئی اس کا طریقہ، بنا وجہ بالکل واہیات طریقے رائج کر رکھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے شریعت کے اندر۔ شریعت نے کہا ہے جس کے یہاں انتقال ہو اس کے گھر کھانا کون دے گا؟ شریعت نے کہا پڑوسی دیں گے، پڑوسی کی ذمہ داری ہے۔ یہ کوئی مطلب نہیں ہے کہ لڑکی والے دیں گے، فلاں دے گا فلاں دے گا، ایسا کچھ نہیں ہے شریعت کے اندر، بس اس کا ہمیں اور آپ کو دھیان رکھنا چاہیے۔ کہہ رہے میلے میں دکان لگانا صحیح ہے یا غلط؟ یہ میلے کے لیے بیچارے کوئی بڑے پریشان ہیں، کبھی جانا پوچھتے ہیں کبھی دکان پوچھتے ہیں، تو جو یہ مذہبی میلے اس میں نہ جانا جائز، نہ حلوہ پراٹھا جائز وہاں کا، اور نہ ہی وہاں ہمارے لیے دکان جائز۔ یہ حلوے پراٹھے سے بھی بچیے گا ذرا سا، آپ جتنا پوچھتے جائیں گے میں تو اور 2 قدم بڑھ کے بتاتا جاؤں گا، گائے کیسی ہو، کہاں چرنے والی ہو، رنگ کیسا ہو، تو جتنا پوچھیں گے اتنے مسئلے پتہ لگیں گے۔ کہہ رہے ہیں میت کا کھانا جائز ہے نہیں، بتا دیجئے اس کے بارے میں گناہ ہے نہیں، کیونکہ لوگ بڑھیا پیٹ بھر کے کھاتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں بہت بڑھیا کر کے کھاتے ہیں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ میرے بھائی رات دن یہی بتا رہا ہوں کہ یہ سب غلط ہے۔ میت میں جائیے، انتقال میں شریک ہوئی اور واپس آ جائیے، کھانے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ کھانا صرف میت کے گھر والوں کے لیے یا ان کے لیے جو بیچارے باہر سے آئے ہوئے ہیں، مقامی لوگوں کو اپنے گھر آ کے کھانا کھانا چاہیے۔ سر میں درد رہتا ہے، وظیفہ بتا دیں، اس کے اوپر پوسٹ بنی ہوئی ہے، باقی میں یہاں بتاؤں گا تو یاد بھی نہیں ہونا ہے، ایسے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ دعا ہے، باقی اس پہ پوسٹ ہے، اس میں سب لکھا ہوا ہے اس کا طریقہ ہمارے۔ فوٹو یا ویڈیو فون ریکارڈنگ کہاں تک بنانے اور کھینچنے کی حد ہے؟ بھائی ضرورت میں شریعت نے اجازت دی، اور جب کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر آدمی کو ان چیزوں کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جب کوئی واقعی مجبوری آ جائے، کوئی عذر آ جائے، کوئی پریشانی کا معاملہ آ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن شوق میں آدمی کو یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ حضور پر کتنی عمر میں نماز فرض ہوئی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام پر نماز جو تھی اصل تو جب فرض ہوئی ہے جب آپ معراج پر گئے، جو یہ 5 وقت کی نماز ہے، وہ ساری امت پر جب ہی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تہجد کا اہتمام کرتے تھے، تو بس تہجد کی نماز اہتمام کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے، باقی اور نمازوں کا کوئی مسئلہ اس وقت نہیں تھا۔ صحابی کنہیں کہا جاتا ہے؟ جس نے بھی اللہ کے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا اور انتقال بھی اس کا ایمان پر ہو گیا، وہ شخص صحابی کہلائے گا۔
حضور کی پیدائش کب ہوئی اور وفات کب ہوئی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت ربیع الاول میں ہے، وفات بھی ربیع الاول میں، لیکن پیدائش 8 یا 9 یا 11 یا 12 الگ الگ رائے علماء کی ہیں، یقین کے ساتھ میں نہیں ملتا، لیکن وفات 12 ربیع الاول کو یہ طے ہے، یہ اکثر نے اسی کو ذکر کیا. تو یہ آپ کی ولادت اور وفات کی تاریخ ہے. کہہ رہے ہیں کہ میری شادی کی دعا بہت لوگ کرتے ہیں لیکن کوئی بھی راستہ نہیں دیتا، وقت پہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے، آپ اسپیشل وظیفہ خود کر دیں. بندہ زیادہ ہی پریشان ہے. بھائی دعا کر دو اللہ تعالیٰ ان کی شادی کرا دے جلد از جلد عافیت کے ساتھ میں. بھائی اس سے بڑا وظیفہ کیا ہوگا کہ سبھی کی آمین مل گئی. کہہ رہے ہیں رشتے کے لیے کوئی وظیفہ جو سب کے پڑھنے کے لیے ہو، یا جامعوں میں بتاتا ہوں 121 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں. جس کے نکاح کا مسئلہ ہے وہ بھی اور گھر والے بھی، انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. گھر میں بطور تعلیم اذان دی جائے تو ایسا کرنا منع ہے کہ اب بعض حضرات کہتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں اگر کوئی گھر میں اذان دے رہا ہے سیکھنے کے لیے کہ اذان دیتے کیسے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر اس نے معمولی بنا لیا گھر میں اذان دینے کا تو وہ مناسب نہیں ہے، وہ چیز پھر صحیح نہیں رہتی. اگر ہم 100 روپے دے کے اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچانا چاہیں تو سب کو پہنچ جائے گا یا نہیں؟ بالکل پہنچ جائے گا. ماں باپ کو، سارے مسلمانوں کو آپ 100 روپے دے کر نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کا ثواب تمام امت مسلمہ کو پہنچا دے، تو بے شک پہنچے گا. کہہ رہے ہیں کہ مدینہ میں ایک ہفتہ رہتے ہیں اور اگر لیڈیز کو عذر پیش آ جائے تو وہ حضور کے روضے کی زیارت کیسے کریں؟ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ایک ہفتے کے لیے مدینہ جاتے ہیں، مان لیجئے کوئی عورت جاتی ناپاک ہو گئی، اب وہ سلام کیسے پیش کرے گی؟ مسجد میں جا نہیں سکتی. تو ایسے موقعوں کے اوپر ویسے آج کل دوائیں بھی چلتی ہیں جو اس ناپاکی کے ایام کو روکنے کے لیے ہوتی ہیں، چاہے تو ان کو لے لیں کیونکہ ضرورت بڑی سخت ہوتی ہے. لیکن اگر وہ نہیں بھی لیا تو پھر سلام مسجد کی حد سے باہر کھڑے ہو کر کے روضہ رسول کے بالکل سامنے جو راستہ، وہ پل ہے جس سائیڈ میں آگے جا کر مسجد بلال وغیرہ پڑتی ہے، اس طرف اگر گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر کے ایک سلام پیش کریں گے تو روضہ بالکل سامنے ہوگا، وہاں سے سلام پیش کر دیں تو انشاءاللہ سلام ہو جائے گا، تو مسجد میں بھی نہیں جانا ہوگا. کہہ رہے معلوم کرنا تھا کہ پلوتی مار کر بیٹھنا، قرآن پڑھنا، دعا وغیرہ مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ قرآن پڑھتے وقت، دعا کرتے وقت پلوتی مار کے بیٹھنا یعنی 4 زانو بیٹھنا کوئی حرج کی بات نہیں، آپ بیٹھ سکتے ہیں، شریعت نے اجازت دی ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. کہہ رہے ہیں آج کل ہوٹل اور گھروں میں جو کھانا بچ جاتا ہے اور جو کھانا خراب ہوتا ہے اس کو ڈسٹ بین میں ڈال دیتے ہیں، کیا کوئی گناہ ہوگا؟ دیکھیں ضائع تو نہیں کرنا چاہیے، اگر بچ گیا تو اس کو کہہ دیں کہ بھائی جسے ضرورت ہو وہ لے کر کے چلا جائے، عام اجازت دے دیں تاکہ خراب نہ ہو. رزق ہے، نہ تو ہوٹل میں پکنا چاہیے نہ ہمارے گھر میں پکنا چاہیے، دونوں ہی جگہ اپنے رزق کا ادب و احترام کریں. انہوں نے دعا کے لیے کہا، انشاءاللہ دعا فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ آپ رحمان و رحیم ہیں، یا اللہ بڑے کریم ہیں. اللہ آپ نے ہمیں کروڑوں نعمتیں بغیر مانگے عطا فرمائی ہیں. اے اللہ ہم سب کی درخواست ہے کہ ہمیں اپنی مغفرت بھی عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو معافی عطا فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کی ہمیں نجات عطا فرما. اے اللہ ہر طرح سے ہمیں کامیابیاں عطا فرما. اے اللہ دنیا میں بھی کامیابی دے اور آخرت کی کامیابی بھی نصیب فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان آباد ہے ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما.
اے اللہ اس وقت میں جو یہ وبا اور بیماری بخار کی شکل میں پھیلی ہے اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے بھائی ہمارے بہنیں بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ جس کی جو بھی حاجت اور ضرورت ہے اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ یا اللہ جن صاحب نے ابھی اپنے بچے کے غائب ہوا ہے اس کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، یا اللہ وہ بچہ اور اس کے علاوہ بھی جتنے ہمارے نوجوان بچے چاہے وہ غائب ہیں یا جیلوں میں بند ہیں، اللہ سب کو اپنے گھروں تک واپسی عطا فرما۔ اللہ سب کو عافیت کے ساتھ میں گھروں کی واپسی نصیب فرما۔ اے اللہ ہر طرح سے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم نے اس مجلس کے اندر جتنی دعائیں مانگی ہیں اللہ اپنے فضل سے عطا فرما، اور جو ضروری ہو اور ہم مانگ نہیں سکے میرے مولا بغیر مانگے وہ سب بھی عطا فرما۔ ہماری ان تمام دعاؤں کو ہمارے آقا سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ کل سے عشاء کی نماز انشاءاللہ